آج ہم جو بات بتانے جا رہے ہیں یقیناً آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے لاکھوں روپے کی ہے یا پھر کروڑوں روپے کی ہے، لیکن میرے دوستو آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ گائے لاکھوں روپے کی بھی نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی بھی نہیں بلکہ یہ اربوں روپے کی گائے ہے۔ دوستو یہ سن کر تو آپ حیران ہو گئے ہوں گے اور آپ نے سوچا ہوگا کہ گائے کی قیمت آخر اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے۔ گائے کوئی ہیرا یا سونا تو نہیں جو اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوگی، لیکن دوستو یہ حقیقت ہے۔ دوستو گائے کے اندر ایسی کیا چیز نکلی کہ اس کی قیمت اربوں روپے کی ہو گئی، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک عورت اور اچھا انسان رہتا تھا اور ان کا ایک بیٹا تھا جو بالکل چھوٹا تھا اور ان کے پاس صرف ایک گائے کا بچڑا تھا جو ان بزرگ نے مرنے سے پہلے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر یعنی اس گائے کے بچے کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو اس بزرگ کی وفات ہو گئی، یعنی کہ اس بندے کی موت ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں بچیا بڑی ہو کر یعنی بڑی عمر کی ہو گئی اور ادھر یہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اپنی ماں کا وہ فرما بردار اور انتہائی نیکوکار نکلا۔ یہ بچہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا اور ایک حصے میں وہ عبادت کرتا اور ایک حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور ان کو بیچ دیتا تھا اور جو بھی پیسہ اس سے ملتا ان پیسوں میں سے کچھ پیسوں کو غریبوں یتیموں میں بانٹتا اور جو کچھ بچ جاتا تھا وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا اور پھر اس کے بعد جو بھی پیسے ہوتے تھے اور وہ سارے کے سارے پیسے اپنے ماں کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے جنگل میں ایک گائے چھوڑی تھی جس کو انہوں نے جھاڑیوں کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑیوں کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خدا تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلی رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی گویا کہ سورج کی کرنیں اس کے جسم سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی جا کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا اس گائے کو لے جا کر 3 دینار میں بیچ ڈالو، لیکن کسی گراہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا، یعنی کہ جب کسی آدمی کو اس گائے کو بیچنا ہوگا تو اس آدمی کے بارے میں مجھے بتا دینا کہ میں اس آدمی کے پاس اس گائے کو بیچ رہا ہوں۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گراہک آیا اور حقیقتاً وہ ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا گائے کی قیمت 3 دینار رہے۔ اس نے کہا کہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ لیے بغیر ہی میرے ہاتھ میں اس گائے کو بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم چاہے جتنی بھی زیادہ قیمت دے دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ پھر لڑکے نے گھر آ کر سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گراہک کوئی فرشتہ ہوگا، اسی لیے میرے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ گائے کو ابھی بیچے یا نہ بیچے۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو مت بیچو کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خرید لیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونے بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے، یعنی کہ
تم اگر اس وقت اس گائے کو بیچوگے تو تمہیں اتنی زیادہ دولت دی جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویران جگہ پر پھینک دیا۔ صبح صبح جب قاتل کی تلاش شروع کی گئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے، آپ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خرید لو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش خود بخود زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کا نام بتا دیں گے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کے عمر کے بارے میں پوچھا، اور جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ایسے ہی گائے کی تلاش شروع کی گئی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کی طرف پہنچے تو ہو بہو ویسے ہی گائے تھی جیسے ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس گائے کو اس چمڑے میں بھر کر اس کو سونا اور اس کی قیمت دے کر خریدا اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرا قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کو یہی سزا دی گئی، اور وہ نیک لڑکے کا یعنی جس کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنی بوری میں سونا بھر کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا، سب سے زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ اس واقعہ میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کے فرما بردار اولاد اور ان کی خدمت کرنے والوں کو غیب سے بے شمار رزق کا سامان اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ہی جس کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اور دوستو، ایک بات یہ بھی ہے، جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کی امانت میں سونپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ اس بندے نے جب اس گائے کو جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے اللہ کی امانت میں سونپا تھا تو اس جنگل میں درندے اور شیر اور عجیب عجیب طرح کے جانور ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس گائے کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کیونکہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں اس گائے کو سونپ دیا تھا۔ اس لیے دوستو، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا اور مجھے بھی سلامت رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں آپ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دوستو، ایک بات اور جان لیجئے، یہ ایک بہت ہی اہم اور شاندار اور قرآنی واقعہ ہیں، اور اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کو یعنی سورہ بقرہ کو گائے والی سورت نام رکھی گئی ہے، جو آپ کو پہلے پارے میں مل جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے پورا واقعہ جان سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔